بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر اسلامک وائس۔ کالی دنیا، کالا جادو، وظائف اولیاء اور سائنسی تحقیقات، اس کا ایپیسوڈ نمبر 6 پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا۔ آج آغاز ہے ایپیسوڈ نمبر 7 سے، جس میں آج ہم بیان کریں گے آج کا دور اور جادو۔ آج کے دور میں جادو کی کیا اہمیت ہے اور اس کے وار کیسے کیے جاتے ہیں اور کون لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں۔ جادو در حقیقت فریب نظر کا ایک لامتناہی جال ہے، جس میں اس قدر کشش پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کوئی بھی کام کروانے کا آسان راستہ یہی ہے، اور اس بات کو پروان چڑھانے میں آج کے دور کے نام نہاد ملاؤں، پیروں، فقیروں، سفلی علم والے ہیں، جن کے پاس علم تو برائے نام ہوتا ہے، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کا فن اور ڈھنگ انہیں بے خوبی آتا ہے، جو ماسوائے معاشرہ میں تباہی و بربادی پھیلانے، بدسکونی، بے چینی اور نفرت پھیلانے کا کام زر کے لالچ میں انجام دے رہے ہیں۔ اور جو کوئی ان کے جال میں ایک مرتبہ پھنس جاتا ہے تو پھر اس سے نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ زیادہ تر جاہل عامل وہ ہیں جو اس علم کے اسرار و رموز سے ذرا برابر بھی لگا نہیں کھاتے، لیکن اپنی بڑائی نت نئے کارناموں کے تحت جتلاتے رہتے ہیں، یا پھر بے بنیاد اور الٹے سیدھے الفاظات کے تعویذ، دھاگے وغیرہ بنا کر عوام کو لوٹنے کا وتیرہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اول تو جادو ایک ایسا فن ہے جو کسی بھی بعمل پڑھے لکھے انسان اور بالخصوص امتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیبا نہیں دیتا، کیونکہ اس سے سب سے پہلی زد مسلمان کے ایمان پر پڑتی ہے اور وہ راہ حق سے بھٹک کر گمراہی اور ضلالت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جادو بذات خود فنا اور نقصان کا عمل ہے، اس سے برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، کسی اچھائی کی نہیں۔ جادو صریحاً گمراہی اور ضلالت کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ضلالت اور گمراہی سے بھرپور باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، جن کا حقیقت احوال سے ذرا برابر بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس پر مصداق یہ کہ باعمل لوگ ایسے لوگوں کی کماہانہ باز پرس نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر گرفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس برائی کو بہت زیادہ پھیلانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے جس کو وہ کرتے ہیں، یہ لوگ بہت برا کام کرتے ہیں۔ آج کے جادوگر نے ہمیشہ آدمی کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس نے کچھ برا بھی نہیں کیا، اس نے سب کچھ اپنی جان جوکھوں پر ڈال کر کیا، وگرنہ اس عالم رنگ و بو میں ان آدمیوں کی فہرست شیطانوں سے بڑھ کر طویل ہے، جنہوں نے مذہب و سیاست کی آڑ میں انسان کی فلاح و بہبود میں نہ جانے کس کس کے نام پر آدمی کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے اور اٹھا رہا ہے، وگرنہ حقیقت طور پر نگاہ ڈالی جائے تو انسان کی اپنی ذہنی قوت بے پایا ہونے کے ناطے کسی کو بھی اپنی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ سادہ لو انسان جادوگروں کے جال میں پھنستے رہتے ہیں، وہ اپنی ساری جمع پونجی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں کہ جادوگروں کے جال کیسے ہوتے ہیں، وہ اگلے بندے کو کیسے اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ جادوگر مختلف قسم کے جھوٹے سچے کارناموں اور لامتناہی سوچوں اور وہم سے کام لیتے ہیں۔ ہر انسان کی اصل کمزوری سے آگاہ ہو کر اس کے ذریعے اس کو رنگا رنگ باتوں سے نوازتے ہیں۔ وہ ایسی ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں جن کا وجود بالکل نہیں ہوتا۔ اچھے بھلے انسان کو وہم میں ڈالنا ان کے بائیں ہاتھ کا کمال ہوتا ہے، اور وہم ایک ایسی شے ہے جس کا توڑ لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس طرح نام نہاد
عامل کامل بڑے بڑے دعوے دار لوگوں کو اپنے اپنے لا یعنی کمالات کے اتنے قصے بیان کرتے ہیں اور ایسے ایسے سنہری خواب دکھاتے ہیں کہ جس سے ایک اچھا بھلا سمجھدار انسان بھی ان کے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے اور پھر ان کے اشاروں پر ناچتا ہے اور اپنی اچھائی بھلائی کو پس پشت ڈال کر برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے اور بلا وجہ شکوک کے سمندروں میں غوطے کھانے شروع کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جادوگر انسان کو بہت سے کاموں میں بے وقوف بنا کر ان کی رقم، مال اور وقت بالکل ضائع کرتے ہیں۔ جادو کی حقیقت اب ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، جو ہمارا ایپیسوڈ نمبر ہوگا 8۔ آج کی آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔